ہم نبی کے دین کو دریابرد کر رہے ہیں۔ میڈیا کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ اس نے یہودیت کے مشن کو اپنایا ہوا ہے، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو نبی کے دین کی دشمن ہے۔ لیکن ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ جو ممانعت کرتے ہیں یہ نبی کے دشمن ہیں۔ یہ اسلام ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہود جس طرح کیا کرتے تھے اسی طرح تم بھی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ جب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لعنتیں کی ہیں، علماء سو پر، عالم برتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ابلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے بس۔ ان پر کہا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام نیک انسانوں کی لعنت ہے۔ یکتمون ما آتاہم اللہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دیے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں۔ یہ بدترین مخلوق ہے، دین یہی بگاڑتے ہیں۔ جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جعلی مذہب کے ساتھ ہوا، مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا۔ عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں۔ ابو لہب جو تھا یہ بحثیت چچا اس کو مت لیں، یہ اس مذہب کا پیروکار تھا، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، یہ مذہبی حیثیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، وزیر اعظم کا عہدہ رکھتا تھا، مذہبی پروہت تھا۔ اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حیثیت سے نہیں کی، مذہبی پروہت کی حیثیت سے کی اس نے۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے، یقین کریں ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکے والوں نے کیا تھا۔ یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لہب نے لگائے تھے۔